رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلی اللہ رسول الکریم. سورۃ الذاریات ہم پڑھ رہے تھے، جس کی ہم آیت نمبر 37 تک پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 38 ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، اذ جب، ارسلنا ہو، ارسلنا ارسلہ بھیجا، نہ ہم نے ہو اس کو، اب جب بھیجا ہم نے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الا طرف فرعون کی، بسلطان مبین، سلطان مبین کے ساتھ ہم نے بھیجا. اب یہاں پہ سورۃ الذاریات کی ابتدا یاد ہوگا، ہواؤں کی قسم سے ہوئی. قسمیں کھائی گئی تھی آخرت کی دلیل کے طور پر. گویا ہواؤں پر غور کریں تو آخرت کی صاف نشانی نظر آ سکتی ہے. پھر آخرت میں دونوں طرح کے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ماننے والوں کا، نہیں ماننے والوں کا، وہ ہم نے پڑھا. پھر کچھ نشانیاں آفاق اور انسان کے اپنے نفس کے اندر دکھائی گئی. اب اس کے بعد پھر انسانوں کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے بارے میں پڑھا. اب یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 38 وفی، جب آئے اور جیسے ہونا اس کے معنی، اور تو وا سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، وفی کہنے سے کیا بات بن رہی ہے. جیسے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کے عدل، اس کی جزا و سزا کی نشانیاں تھیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے. یہ بات جیسے سمجھ میں آ رہی نا. اور بالکل اسی سلسلے میں وافی کہنے سے، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعے میں اس طرح کی نشانیاں ہیں. جبکہ ہم نے بھیجا اس کو الی فرعون کی طرف سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. سلطان کے معنی جیسے واضح سند کے بھی قرآن میں آئے، اس کے علاوہ روب اور دبدبے کے معنی میں بھی ہے قرآن میں. یہ دونوں معنی سمجھے یہاں پہ مراد ہے سلطان کے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائی تھی، وہ ایک طرح سے کتنی بڑی سند تھی. اس کے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. وہ صاف صاف نشانی سے نظر آ رہی تھی. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بات یہاں پہ بتانے سے کہ ہم نے فرعون کی طرف ان کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین کے ساتھ، کہ مبین کھل کر آ گئی تھی، صاف سمجھ میں آ گئی تھی بات. پھر اس نے اب استکبار کیا، پھر اس نے انکار کیا. ایسا نہیں تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات بھی ہیں. یعنی اب پھر یہ کہ روب بھی اس پر کیسا تھا نا، سلطان مبین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ مرعوب تھا ایک طرح سے نا. اتنا اس کے اندر جیسے دشمنی تھی، جو انتقام تھا، لیکن آخر وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ اٹھانے کی وہ جرأت نہیں کر سکا. تو یہاں پہ واقعات پورے تفصیلی نہیں آ رہے، تفصیلات ہم پورے قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تو کئی دفعہ یہاں تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعے کو یاد کرو، کس طرح اس میں کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لینے والا ہے ہر ایک کے کو، اپنے عمل کی کیسی جزا اور سزا ملتی ہے. یا دنیا میں بھی اللہ نے تھوڑی سی نشانی رکھ دی ہے، اس سے پھر آخرت کا یقین کرو جیسے کہا جاتا. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 39 میں سورۃ الذاریات ہم پڑھ رہے ہیں. فتولا، تولا کے معنی ہوتے جیسے منہ پھیر لینا، منہ موڑ لیا. برک نہیں، اپنی قوت کے ساتھ. وقال، اور کہا، ساحر، جادوگر ہے، اور مجنون، یا مجنون ہے. یہاں پہ فرعون کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات آ رہی کہ رد عمل اس کا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پہنچائی، جب سلطان مبین کے ساتھ اس کے پاس پہنچے، تو اس نے کیا کیا، بجائے مان لینے کے، بجائے جھکنے کے، اس سے منہ پھیر لیا. فتولا، منہ موڑ لیا. رکن ہی جو آ رہا ہے ساتھ اپنے رکن کے اصل معنی ویسے موڑے کو بھی کہتے ہیں، شانہ، موڑا. اور اسی سے قوت کے بھی ہوتے، جو ایسی قوت جو انسان کو سہارا دے. پیچھے لوط علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ پڑھ بھی چکے ہیں، جب وہ اپنی قوم سے بے حد پریشان ہوتے ہیں نا، سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، جب فرشتے انسانی حالت میں ان کے پاس آئے ہیں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں پریشانی میں کہ اور آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی. تو اب یہاں پہ رکن کے معنی کیا ہوئے، وہ جو اس کے سہارے، دنیاوی سہارے تھے، جو
جن زبردست فوجوں پہ وہ اعتماد رکھتا تھا، جو اپنے آیان سلطنت پہ جو اس کا اعتماد تھا، ان کا سہارا وہ ڈھونڈ رہا تھا، ان کے غرور میں، ان کے تکبر میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹ گیا. اس نے اس پیغام سے منہ پھیر لیا اور کیا بہانے بنائے اور کیا کہا. اور یہ بات تو سمجھ میں آ رہی کہ سب جان چکا تھا، مان پتا تھا اسے، لیکن پھر بھی لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا پروپیگنڈے ہوئے. کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا گیا. کیسے دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف باتیں. جھوٹ کا اسی میں سمجھ میں آتا ہے کہ خود جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں نا کفار. اگر ساحر ہے تو مجنون نہیں ہوگا، مجنون ہے تو ساحر نہیں ہوگا. ساحر ہو تو کتنا عقل مند، ظہیر، تیز ہو تبھی جادو کر سکتا ہے نا. اور اسی کو مجنون کہیں، کبھی کبھی اسے ساحر کہیں. وہ باتیں انہوں نے کی، وہ پروپیگنڈے ان کے خلاف کیے. موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح غلط ہتھیاروں سے مقابلہ اس نے کیا. اور جب اس نے کیا تو پھر کیا انجام ہوا. وہ پوری جیسے پورے واقعے کو یہاں پہ 3 آیات میں سمیٹ دیا گیا. پھر کہا گیا فَأَخَذْنَاهُ، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو. اخذا لے لیا، پکڑ لیا اس کو. وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو. وہ لشکر جس کی وجہ سے جیسے کہا جاتا نا، پھر اور دل اوتاد کہا گیا صرف فجر میں. میخیں لگی ہوئی ہو، جہاں ٹھہرے وہاں دور دور تک میخیں نظر آ رہی ہو. اقتدار ایسا مضبوط ہو جیسے کوئی کیلے ٹھوک کے لگا دیا گیا ہو. وہ ان جنود پہ، اپنے لشکروں پہ اس کا کیسا اعتماد تھا، کیا اس کو فخر تھا. ان سب کو، اسے بھی اپنی طاقت پہ مان تھا، اپنی فوجوں کی طاقت پہ مان تھا. ان سب کو ہم نے لے لیا، جیسے مٹھی میں لے لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ، واپس نبذا کیسے پھینک دینا. ایک سڑے ہوئے پھل کو ٹوکری سے اٹھا کے انسان پھینک دیتا ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل اس طرح ہم ان سب کو، اس کے لشکروں کو ہم نے پھینک دیا. پھر یمنی دریا میں. وہ ہوا، اور وہ تھا ملیم، ملامت زدہ تھا. یعنی ایک تو یہ کہ پھینک دیا گیا، انجام وہ ہو گیا. اور دوسرے اس انجام تک پہنچنے میں خود ہی ملامت کے قابل تھا نا. سوچے جب ڈوب رہا تھا اپنے آپ ہی کو خود بھی ملامت کیسے کر رہا ہوگا نا. سمجھنے کے باوجود حضرت موسیٰ کی بات کی مانی اور آج کیا انجام ہو رہا ہے. تو وہ ملیم، وہ خود ہی ملامت زدہ تھا. خود بھی تھا اور سبھی اس پہ ملامتی کرنے والے تھے. اس خبر کو سن کے کسی کو اس پہ رحم نہیں آنا تھا. سبھی کو اس پہ کوئی ملامت کرنے والے تھے. دوسری جگہ جیسے سورۃ دخان میں کہا بھی گیا کہ اس کے بارے میں کہ فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین. یعنی دنیا میں ایسے فساد پھیلانے والے، ایسے ظالم لوگ تھے، فرعون اور اس کی فوج سے اس کے لوگ، کہ کوئی بھی اس پہ نہیں رویا. سب نے اطمینان کا امن کا جیسے سانس لیا ہو. تو نہ آسمان رویا اس پہ، نہ زمین روئی. اور یہاں پہ اسی کو اس طرح سے کہا گیا وہ ہوا بلی، اور وہ تھا ہی خود ہی قابل ملامت تھا. اب یہاں نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دکھائے گی. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو کتنا برگزیدہ نبی، جن کا اتنی دفعہ تذکرہ آتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سب سے برگزیدہ نبی. اور پھر اس سے پیچھے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے وفی عادن، اور عاد، اس کے عاد میں یہاں بھی وفی کے معنی وہی ہیں جس طرح ہم ابھی وفی موسیٰ سمجھ رہے تھے. اور اسی طرح نشانی ہے، کس میں نشانی ہے؟ عاد میں. قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب ارسلنا، بھیجا ہم نے، بھیجی ہم نے، علیہم الریح العقیم، ان پر الریح ہوا بھیجی، العقیم، عقیم ریح بھیجی ہم نے ان کو، ان پر. عقیم کا جو لفظ ہے کس طرح ہے نا، پیچھے بھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی تھا. وہ حضرت سارہ کہتی ہیں نا کہ کیسے عجوز عقیم، کہ بوڑھی بانج اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. اور یہاں پہ ہوا کو عقیم کہا گیا. ہوا جو ویسے تو خیر لانے والی ہوتی ہے نا، کس طرح انسان کے لیے خیر ہی خیر ہو سکتی ہے ہوا میں. اسی میں سانس لے رہا ہے، وہی بادل لے کر آ رہے ہیں، وہی بارش برسا رہے ہیں، وہی ہوائیں. اور ان کے لیے لیکن وہ الریح العقیم بن گئی، جس میں الریح العقیم کہنا کیسا ہے نا، ایک تو بالکل جیسے خشکی کا بھی ذہن میں آتا ہے، بالکل کوئی خشک ہوا ہو جس میں کوئی خیر، کوئی رحمت نہیں آ رہی ہے، سر بے فیض، نہ کوئی بارش لائے، نہ کوئی نفع پہنچائے. عقیم کا ویسے محاورے کے طور پہ سمجھے تو بانج کہتے ہیں نا، تو وہ بھی وہی مفہوم ہوا کہ اس سے کچھ ملنا نہیں ہے، کچھ رحمت اس سے آنی نہیں ہے، کوئی بارش سے برسنے والی نہیں ہے.
تو ایسی ہوا ان پر بھیج دی گئی. جیسے مناسبت بھی پوری صورت میں نظر آتی ہے نا. شروع جس طرح ہواؤں کی قسموں سے ہو رہی تھی، وہ قسموں پہ غور کرنے کی بات ہی سیدھے کہی گئی تھی نا. جس طرح وہی ہوائیں ہیں، کہیں وہ بادل لے کر آتی ہیں، کہیں وہ عذاب بھی لا سکتی ہیں، کسی پہ رحمت بھی بن سکتی ہیں، کسی پہ عذاب بھی بن سکتی ہیں. اور یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہوائیں جو دن اور رات انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے، ان پر ہی وہ ہوا کیسے چلی، وہ الریح العقیم ان پر بن گئی. اور وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے کس طرح کیسی ہوا ان پہ چلی تھی نا. اس طرح آتا ہے دوسری جگہ کے مسلسل 8 دن 7 راتوں تک چلتی رہی. تو اس پورے قوم عاد کا جو علاقہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سب کچھ ان کا ختم کر دیا گیا. تو اگلی آیت بھی دیکھ لیں، اس آیت نمبر 42 سے سورہ ذاریات کی. وما تذرو من شیء اتت علیہ، ما تذرو اور نہیں چھوڑا اس نے، من شیء کسی چیز کو، اتت چلی جس پر بھی وہ آئی، وہ ہوا جس پر چلی، علیہ جس پر، الا مگر جعلتہ کالرمیم کر دیا اس کو، الرمیم اس کو رمیم کر دیا. اب رمیم کا جو لفظ ہے وہ اصل جیسے لکڑی، رسی، ہڈی وغیرہ کے جو گوشیدہ ٹکڑے اور ریزے ہوں ان کو کہا جاتا ہے. سورہ یاسین میں بھی ویسے یہ لفظ ہم پڑھا ہے، وہاں پہ نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. انسان کے بارے میں وہاں تھا نا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کب وہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ رمیم ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کے بعد وہ کیسے زندہ ہوں گی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو قوم عاد کا یہ حال ہوا، ہوا ایسے زبردست چلی، اتنی زبردست قوم جس نے ایسے زبردست اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، سمجھ رہے تھے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خود طاقتور تھے، اپنے مکانات بہت ہی مضبوط بنائے ہوئے تھے، اور وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. جعلت ان کو ہی کر دیا، پورے قوم عاد کو رمیم کر دیا، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا گیا. سورہ قمر میں کہا گیا ان کے بارے میں، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، کہ ہم نے ان کے اوپر باد صرصر مسلط کر دی، فی یوم نحس مستمر، قائم رہنے والی نحوست کے زمانے میں، تنزع الناس جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، تنوں کے کندے ہوں. بالکل اس طرح سے بڑے بڑے انسان، طاقتور انسان ایسے پڑے ہوں جیسے کوئی کھجور کے پرانے تنے گر کر پڑے ہوئے ہوں. اس طرح سے اس قوم کا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے. تو اپنی طاقت پہ جو غرور کر رہے ہوں اور اس کے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اللہ کا انکار کر رہے ہوں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہوں، پھر ان کا کیا حشر ہوتا ہے. وہ ہوا جو آج انسان جس کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہی ہوائیں ایسی بن سکتی ہیں، ان آنکھوں سے نظر نہیں آنے والی، ہر وقت ہم خیر پہنچانے والی ہوائیں یہ انجام تک پہنچا سکتی ہیں، رمیم کر سکتی ہیں، انہیں ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں. اس طرح سے ان کو کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد آنے والی قوم کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح شروع ہو رہا ہے، وفی سمودا، اور اس سے بھی نشانیاں ہیں. نشانیاں کس چیز کی؟ آخرت ہی کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کیسے دنیا میں جب اس طرح کی جزا و سزا آ سکتی ہے، تو آخرت کا وہ دن کیوں نہیں آئے گا جس میں اصل جزا و سزا ہو. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب سزا دے کر دکھا سکتا ہے تو آخرت میں کیسے سزا نہیں ہوگی. اور یہ جیسے سمجھایا جا رہا ہو، جب قیل لہم کہا گیا ان سے، تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو. تو تمتعوا متاع فائدہ اٹھانا، حتی ہین ایک وقت تک، ایک خاص مقرر تک تم فائدہ اٹھا لو. اب یہ خاص مدت تک فائدہ اٹھا لو ان سے کب کہا گیا؟ سمود. ابھی سمود کا بھی واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے، ذہن میں سب کے ہے، سب کو یاد ہے، پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے اور اللہ کی کس طرح سے دعوت پہنچائی، کیسے انکار کیا انہوں نے. پھر نشانی مانگی، نشانی دکھائی گئی، اس نشانی کو اونٹنے کی، اس نشانی کو انہوں نے مار ڈالا، کوچے اس کی کاٹ دی. تو اس کے بعد 3 دن کی مہلت ملی تھی. تو اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو ایک مدت تک. اس کے لیے 2 طرح سے مفسرین نے اس کو سمجھا. ایک تو یہ بات کہ رسول نے جس طرح اپنے قوم کو تنبیہ کی تھی نا کہ اگر تم نہیں مانتے میری بات تو ایک مہلت بس تمہیں دی جائے گی، ورنہ عذاب اللہ کا آ سکتا ہے. تو اس طرح کی بات ہو، یا پھر یہ دوسری بات یہ سمجھی گئی
کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہی ہے نا کہ وہ جب انہوں نے اونٹنی کو جب مار ڈالا پھر ان سے کہا گیا کہ اب 3 دن تم اور مزے کر لو، 3 دن تم رہ سکتے ہو، تو 3 دن کی جیسے مہلت دی گئی تھی. اس وقت بھی اگر وہ ایمان لے آتے ایمان قبول ہو بھی سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سرکشی ہی کی. لیکن ان کا کیا جواب تھا؟ اسے یہ کہا گیا کہ فائدہ اٹھاؤ کہ ایک مدت تک حتٰی، ویسے تو ہر انسان کے لیے یہی ہے نا، ایک مدت ہے دنیا میں، ایک مدت ہے جس میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہو لے یا غفلت میں رہتا ہے یا انکار کی روش اختیار کرتا ہے. تو کتنی چھوٹی سی مہلت اگر سوچے انسان تو زندگی کیسی تیزی سے بھاگ رہی ہے. اسی میں وقت ہے، وہ چاہے تو اللہ کے پیغام کو قبول کر لے، اللہ کی بندگی میں آ جائے، اور نہیں کرتا مدت تو ختم ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ ختم ہو جانے والی ہے. حتیٰ ہی تھوڑی سی مدت تک دنیا کے مزوں میں لگا رہے، ٹھیک ہے اٹھا لو، ختم ہو، فائدے اٹھاؤ، مزے کرو، غافل رہو، لیکن ایک مدت ہی ہے بس، پھر تو پلٹ نہیں ہے، پھر تو اللہ کے پاس پہنچ نہیں ہے، پھر جزا و سزا کے انجام کو دیکھ نہیں ہے. فَأَتَوْا أَمْرِ رَبِّهِمْ، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس قوم سمود نے کیا کیا، سرکشی کرنا، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے. لیکن انہوں نے تو وہی کیا، سرکشی کی روش ہی پسند کی اپنے لیے. اس کے مقابلے سے سرکشی جب کی تو پھر کیا انجام ہوا، پھر کیا انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو. پیچھے بھی جیسے تھا نا فَأَخَذْنَاهُ، اس کے لیے فرعون کے لیے ہم نے اس کو پکڑا، یہاں ان کو ہم نے فَأَخَذَتْهُمْ پکڑ لیا اس کو. کس نے؟ الصَّاعِقَةُ نے. صاعقہ کا لفظ آ رہا ہے جس جو ان پر عذاب آیا اس کے لیے یہاں پہ کہ کڑک نے ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے رہے. عطاء کے معنی ہوتے جیسے گھمنڈ اور نافرمانی، گھمنڈ کے ساتھ جیسے نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، اور جیسے ان کے ساتھ آ رہا نا ان امر ربہم، تو جیسے رب کے مقابلے میں اپنے رب سے انہوں نے اراض کیا، رب سے سرکشی کی. یعنی اب وہ چاہے وہ جو رسول کے آنے کے بعد بھی بس مہلت ختم ہی ہونے کا وقت ہوتا ہے، یا پھر وہ بالکل آخری مہلت ہو جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، ان سے کہہ دیا گیا تھا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو. تو انہوں نے لیکن کیا کیا، تکبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے اراض کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا. صاعقہ جیسے ڈانٹ اور چیخ کے معنی بھی ہوتے ہیں نا، ایک بڑی دھاڑ جیسے ہو. تو اب وہ جو عذاب ان پر آیا وہ یہاں پہ مراد ہے. قوم سمود جس کے جو عذاب آیا جس سے وہ مارے گئے، اس کے لیے قرآن میں کئی طرح کے الفاظ آئے نا. اب یہاں پہ صاعقہ آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے زبردست کڑک اور زوردار آواز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. دوسری جگہ رجفا کا بھی لفظ ہے جس کے معنی ہلا دینے والی، ہلا مارنے والی. کہیں اس کو صیحہ بھی کہا گیا، اس کے بھی معنی دھماکے اور کڑکے کے. اور طاغیہ بھی کہا گیا، انتہائی شدید آفت. بالکل صحیح صورت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا صورت تھے نا. یہ بھی سمجھا گیا کہ ہو سکتا ہے زلزلہ ایسا آیا ہو، یا پھر ایسا زبردست کوئی بجلی اور اس کا طوفان ہو، اس کی کڑک ہو. اب وہ لوگوں نے کیسے پہاڑوں کے اندر مضبوط مکانات بنائے ہوئے تھے نا، اور سمجھ رہے تھے کہ کتنا اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا. سوچ تو یہ رہے ہوں گے کہ زلزلہ بھی آئے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی زبردست ہوائیں بھی آئے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کس رخ سے بندوں کو پکڑتا ہے نا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اب صیحہ کے لفظ سے شیحہ اور یہ صائفہ، اس سے کیسے سمجھ میں آتا ہے پہاڑوں کے اندر آواز کیسے زبردست جیسے اندر گونج رہی ہو نا، اس سے وہ بس جیسے گر گئے ہوں. اس طرح کا نقشہ ویسے دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ سب سے گر پڑے ہوں نا، اچانک سے وہ جیسے عذاب آدم کا. سورہ قمر میں ان کے بارے میں ہے کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ایک ہی کڑک سے ایک ہی آواز ایسی زوردار تھی. فکانوا کحشیم المحتضر، کہ وہ بالکل جیسے باڑے والے کے باڑے کی خشک اور ریزہ لکڑیوں کے مانند ہو گئے. جانوروں کے باڑے کے اندر نیچے جیسے جانور چل رہے ہو تو کیا حالت ہوتی ہے نا نیچے، تو بالکل وہ جیسے ان کی حالت ہو گئی ہو. تو کہا ہی جا رہا وہم ینظرون، وہ ان کو جیسے دیکھ رہے تھے. یا وہم ینظرون کہنے سے کئی طرح کی باتیں سمجھ میں آتی. ایک تو یہ کہ عذاب ان پر کیسے آیا، خود دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یا پھر ایک لمحے کی بھی انہیں فرصت نہیں ملی. جیسے ابھی سورہ قمر کی آیت میں ہم نے پڑھا
تیسری یہ بات بھی جیسے اس کو دیکھ کر بالکل سراسیما ہو گئے، حیران پریشان، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہو. اور فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر کہا جاتا فَمَسْتَطَاعُوا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی، اب من قیام کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. منتصرین کا لفظ انتصار سے نا، انتصار کے معنی اپنا بچاؤ کرنا، مدافعت کرنا، مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بدلہ لینا دوسروں سے، تو وہ سارے معنی آتے ہیں نا. تو وما کانوا منتصرین، کچھ بھی نہیں کر سکے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی اتنی سرکشی کر رہے تھے، اتنا کھلا معجزہ دکھایا گیا، اس تک کو انہوں نے مار ڈالنے کی ہمت کر لی تھی اس اونٹنی کو، لیکن جب وہ ایک ہی کڑک کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی، لیکن کچھ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر نہیں سکے. وما کانوا منتصرین. پھر ذکر آتا ہے وقوم نوح، اور قوم نوح من قبل، ان سے پہلے. اب ان سب کا جو تذکرہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یا لوط علیہ السلام کے قوم، پھر عاد، پھر سمود، ان سب سے پہلے نوح بھی تھے، ان کو بھی قوم نوح من قبل. اب یہاں کہا نہیں جا رہا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی، اسی لیے ترجمے میں آپ دیکھیں گے بھی کہیں لکھا ہوگا کہ ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کہ وہ بھی اسی طرح سے ہلاک کیے گئے. انہم، بے شک وہ تھے، کانو قوما فاسقین، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. اب یہاں قوم نوح کا تذکرہ بس جامع آ گیا کہ ان کو بھی ہم نے بس ہلاک کر دیا، جس طرح اور قوموں کو پکڑا یا ہلاک کیا، اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح ہلاک ہوئی. ویسے تاریخ ترتیب کے لحاظ سے تو سب سے پہلے اس واقعے کا ذکر ہونا تھا نا، لیکن یہاں پہ قرآن نے اس کے تاریخ کے لحاظ سے نہیں ہو رہا نا واقعات، بلکہ قریش کو مختلف واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. تو جن کے آثار ان کے قریب تھے، جن کے روایات ان کے پاس مشہور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہی تھے، ان کے بعد سب سے پہلے آئی، پھر دوسرے آثار جو دیکھتے تھے. پیچھے کہا گیا تھا نا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں موقنین کے لیے. وہ نشانیاں یہاں پہ دکھا دی گئی کہ جو ان سے زمانے کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے قریب تھے، ان کا ذکر، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، ان پوری جیسے تاریخ سامنے آ جائے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کے کیا انجام ہوئے، کیا انجام ہوتے ہیں. اب اس پر پھر وہ یہ جو تاریخ سے جو نشانیاں دکھائی جا رہی تھی وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہیں. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت کی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی، اور توجہ دلائی جا رہی وہاں پہ بھی مقصود وہی ہے جو پورے سورہ ذاریات کا ہم دیکھ رہے ہیں. قیامت اس کا اصل موضوع ہے نا، آخرت پر یقین، آخرت کا آنا کتنا یقینی ہے، اس کو کئی طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے نا. تو وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر اسی سے پھر توحید تک بات پہنچتی ہے. آخر میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کی بھی بات آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے والسماء، اور آسمان. اب وہاں یہاں بھی وہ کس طرح سے جیسے اور اس میں بھی نشانی ہے. والسماء، اور آسمان، بنیناہا، بنایا ہم نے اس کو، بِأَیْدٍ، عید کا لفظ قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عید ویسے تو ہاتھ کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن اسی سے ہاتھ سے ہی قوت اور قدرت کی تعبیر کے لیے بھی لفظ ہوتا. اور کہا جا رہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَإِنَّا، بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، اس کے لیے منہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار رکھتے ہیں، ہمیں اس پہ قدرت ہے. لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کرنے والے ہیں. منہ سے ان کے اور بھی ویسے مفہوم اس کا سمجھا گیا جو ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں بھی. اب پیچھے زمینی نشانیاں دکھائی گئی، زمین پہ بسنے والے قوموں کی نشانیاں دکھائی گئی، اور ذرا آسمان پہ نظر ڈالو کیسے ہم نے اسے بنایا. بھی ایدن کہنا کس طرح ہے نا کہ اپنے جیسے ہاتھ سے ہم نے بنایا ہو، اپنے ہاتھ سے بنانا جیسے کیسی بڑی قدرت نظر آتی ہے. سچ میں آسمان پہ صرف آنکھوں سے بھی تو دیکھ لے انسان تو سمجھ میں آئے کہ کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیسی زبردست وہ کائنات ہے جو اللہ نے بنائی ہے. اس کی طرف کئی جگہ اس قرآن میں اشارے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو سورہ نازیات میں جیسے آتا نا انتم اشد خلقا من السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. یعنی آسمان کی پیدائش میں کتنی بڑی نشانی ہے آخرت کے لیے کہ دوبارہ ضرور آنی ہے، آ سکتی ہے.
اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا؟ اس آسمان کو دیکھو کیسے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ کہنا کیسا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اتنا بڑا آسمان بنا کے کوئی جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن نہیں لاحق ہونے والی. دوسری جگہ کہا بھی گیا ہے کہ وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوبٍ، ہمیں سے ذرا بھی تھکان لاحق نہیں ہوئی. سورۃ قاف میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے وہ کام. وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ کہنا اس اللہ کی بالکل قدرت میں ہے، اس کے جو قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، بہت آسانی سے اس بنا سکتا ہے، بنانے والا ہے. جیسے ایک اور بھی مطلب اس کا سمجھا گیا لموسعون کہنے کا کہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہو بس بن گیا، بلکہ اس میں مسلسل اس کی توسیع ہو رہی ہے، وسعت ہو رہی ہے، تخلیق کے نئے نئے کرشمے نظر آ رہے ہیں. آج انسان کیا کچھ جانتا ہے، کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا تبدیلیاں، کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ ایک تو ہے، اور دوسرے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ مسلسل جیسے کائنات وسیع ہو رہی ہو اور مسلسل پھیل رہی ہو، کیا کچھ اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے رہا ہے. تو کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اس کا نشانی کو دیکھو. والارض، اور زمین کو ہم نے فرشناہا، ہم بچھایا ہم نے اس کو. فنعم الماہدون، ہم بڑے اچھے ہموار. بس کیسے ہی اچھا، فنعما کہنا کیسا، کیا ہی خوب ہے، کیا ہی اچھا. الماہدون بچھانے والے، مہدا بچھانا، تو کیسے اس کو ہم نے بچھایا، اس پہ غور کرو. آسمان کے بعد اور پھر زمین کی طرف دوبارہ اشارہ کیا جا رہا ہے. پیچھے بھی ویسے آیت نمبر 20 میں بھی بات آئی چکی تھی نا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانی یقین لانے والوں کے لیے. زمین پہ، آسمان پہ زمین پہ غور کرنے کے لیے ویسے قرآن میں کتنی جگہ اس اشارے کیے گئے. اس میں آیت اللہم الارض المیتۃ، سورہ یاسین میں کس طرح مردہ زمین میں کیسی آیا ہے، نشانی ہے کہا گیا. تو اس پہ جتنا بھی غور کریں کمی ہے، اور غور کرتے رہیں، کرتے چلے جائیں سن کے کیا کچھ جو زمین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، زمین کا پورا وجود، اس کی بناوٹ، کس طرح سے اس میں دن اور رات کا آنا اور جانا، سورج کا کیسے ایک بالکل جو مناسب ترین فاصلے پہ اس کا ہونا، اور اس کے ذریعے سے زمین پہ زندگی کا ممکن ہونا. ہوا کا غلاف، کس طرح سے کیسی آفتوں سے بچانے والا، کیا کچھ نہیں. انسان یعنی دیکھتے ہی چلا جائے، اللہ کی نشانیں نظر ہی آتی چلی جائے. وہ مٹی جو زمین کے اندر، مردہ مٹی، ریت، جس کی انسان کچھ حقیقت نہ سمجھے، اس سے کیسی کیسی زندگی پیدا ہوتے ہوئے دن اور رات انسان دیکھتا رہے. کیسی نباتات اگ سکے، ان نباتات سے کیسے انسان اور جانداروں میں زندگی آئے. تو کیسی بڑی نشانی اس کے اندر ہے، دیکھو، غور کرو. کیا فنعم الماہدون کہنا کس طرح ہے نا، کیسا جو انسان کے لیے بہترین جو بچھونا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہو. بہترین، جیسے ماں کی گود میں بچے کو اطمینان مل رہا ہو، آرام سے رہ سکتا ہو، اسی طرح سے زمین پہ آرام سے رہنے کے لیے اللہ نے کیا کچھ انسان کے لیے انتظامات کیے. اور پھر نشانیاں دیکھو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم اس سے سبق لو. جوڑے بنانے کے بعد سورہ یاسین میں آتی ہے نا کس طرح وہ تم چیزوں کے جوڑے ہیں، جس کو تم جانتے ہو، جس کو نہیں بھی جانتے ہو، سب کے بھی جوڑے ہیں. ہر چیز کے جوڑے ہونے میں زوجین کے ویسے تو کئی طرح کے معنی ہوتے ہیں نا. ایک تو زوج جس طرح ہوتا، ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف بھی ہو مگر ایک دوسرے سے کام بن رہا ہو، جیسے مرد اور عورت کے ساتھ رہنے سے زندگی جیسے بن رہی ہو. اسی طرح دوسرے زوج یا ایک جیسی چیزیں بھی کبھی ہوتی. مراد یہاں پہ نشانی کے طور پہ جب کہا جائے گا کہ ہم اس کو دیکھو من کل شیء، اور اس میں بھی کہ ہم نے پیدا کیے زوجین، تو اس کی نشانی کیا مل رہی ہے کہ ہر چیز کا اگر جوڑا ہے، اور جوڑے کے بغیر وہ چیز جیسے بیکار اور پورا مقصد اس کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل اسی طرح سے یہاں پہ اس دنیا کا جوڑا بھی لازمی چیز ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا پیدا کی تو وہ آخرت کے بغیر جیسے کوئی اس کا مقصد ہی نہ ہو، پوری اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا. اگر آخرت کو اس ایکویشن سے نکال دے، انسان سوچے نہیں کہ آخرت بھی آنے والی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بالکل بے مقصد بن جاتی ہے نا. کوئی اس کے یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ پھر کیوں دنیا بنی ہے، کیوں انسان جو مشکلات اٹھا رہا ہے وہ کیوں اٹھا رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے. کوئی ظالم ہو، کوئی مظلوم ہو، کوئی
مزے کر رہا ہو، کوئی مشکلات اٹھا رہا ہو، اور سب کا انجام ایک مٹی بن جانا ہے. وہ کس لیے بھی دنیا بنی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ، یعنی کتنی بے مقصد کسی عجیب سی بات ہے نا. اگر انسان آخرت کو ہی نکال دے تو وہ دیکھو، ہر چیز کو جب ہم نے ایک زوج میں بنایا تو لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس سے سبق لو، سمجھ میں آئے. شاید تمہیں دنیا میں ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا جس طرح سے ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، آخرت ہے. اور آخرت کو مانے، آخرت کو یقین کرے، تبھی پھر اس دنیا کی زندگی با مقصد بنتی ہے. تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کیا آخر کیوں بنی، کیوں ہم ہیں یہاں، کیا ہمیں کرنا ہے. اور جب آخرت سے سمجھ میں آئے، جب معلوم ہو جائے کہ آخرت ہے، کوئی آخرت کا ہونا لازمی ہے. کتنی ساری نشانیوں کے ذریعے پوری صورت میں شروع سے اب تک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت کو لازماً آنا ہے، آخرت کو ہونا ہی ہے. کیا کیا نشانیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، نشانیاں بتا رہی ہیں کہ آخرت ضرور آئے گی. تو پھر اب تم کیا کرو، تمہارے کرنے کا کیا کام ہے. جب آخرت کو مان لے تو پھر ففروا الی اللہ، تو ففروا کس طرح، بس دوڑو اللہ کی طرف. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، نذیر مبین خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا نذیر مبین ہوں میں اللہ کی طرف سے. اب انی لکم منہ نذیر مبین کہنا کس طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہو نا. قرآن کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کبھی مخاطب بھی بدلتے رہتے ہیں. ابھی ایک آیت میں کوئی مخاطب ہے، دوسری آیت میں کوئی اور مخاطب ہے. اسی طرح سے متکلم جو بولنے والے وہ بھی بدل جاتے ہیں. سورہ مریم میں ہم نے دیکھا تھا فرشتوں کی زبان سے بات ہو رہی تھی، وہاں فرشتے بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا بلکہ سورہ فاتحہ میں تو کس طرح سے کہا نہیں کیا کہ یہ بات کہو انسانوں سے، لیکن انسانوں کی زبان سے جیسے کہلوایا جا رہا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. انسان وہاں پہ متکلم ہے، انسان بات کر رہا ہے، مومن کہہ رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں نذیر مبین ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. اور تمہیں کیا کرنا ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بھاگو. اب اللہ کی طرف بھاگو، اب یہاں پہ ففروا جیسے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے نا، اللہ کی طرف دوڑو بھاگو. اب اس پر اب عمل کیسے کریں. اور یہ دوڑنے کے بعد، بھاگنے کے بعد قرآن میں سے تو کئی طرح سے کئی جگہ آتی نا اللہ کی طرف دوڑنے کے بعد. سورہ آل عمران میں ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ تشریح بھی تھوڑی ہوتی ہے، یہاں الی اللہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. دوسری آیات میں دوسری جگہ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، سرعت دکھاؤ. سورہ حدید میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں پہ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو کس طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. بقرہ کی آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ فَهُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے. فَهُوَ مُوَلِّيهَا، دوسرے سپارے کے شروع کی آیات ہے جس میں تبدیلی کی بات تھی نا، قبلے کی تبدیلی کی، کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے. ہوا مبلیہ، جس طرح وہ مڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. سبقت کرنا، فاستبقوا، اور کس طرف، بھلائیوں کی طرف. اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنا، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے دوڑ لگانا، اللہ کے رضا کو پانے کے لیے دوڑ لگانا. اور اسی لیے اس میں سورہ واقعہ میں تعریف بھی آتی ہے ان کی کہ والسابقون السابقون، کہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون، وہی لوگ مقرب ہیں. اور ان کا انجام بھی آپ بتائیں. پہلے رکوع میں یہ بات کہی گئی کہ آخرت میں اس طرح کے گروہ ہوں گے جس میں سے ایک گروہ سابقون السابقون کا ہے، وہ مقرب ہے. پھر سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، آخری آیات میں ان کا انجام، ان کے لیے کیا ہے، فراح و ریحان و جنت و نعیم، کہ ان کے لیے ریحان، ریحان اور جنت و نعیم ہے. دوسرا خاتم کی جو آیت ہے اس میں اس آیت پہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 32 میں ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے ان بندوں کو جنہوں نے ہم نے چن لیا. فمنہم ظالم للنفس، بس ان میں سے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد،
اور ان میں سے ہیں جو درمیان کی راہ کے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ انسان سابقٌ بالخیرات میں شامل ہو جائے نا۔ تو انسان ہر طرح کے ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، دعوت آتی ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی تو کیا ہوتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ہدایت پہ چلتے نہیں، اور کوئی درمیان کی راہ پہ رہتے ہیں، پوری طرح سے مان بھی نہیں رہے ہیں، پوری طرح سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن دوڑ نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دوڑ رہے ہو، وہ کیسا اللہ کا فضل ہے نا، فضل کبیر ہے اگر وہ توفیق مل جائے کہ اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائے۔ اب کس طرح سے دوڑے، اس کی جیسے عملی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے زیادہ مل سکتی ہیں نا۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں، کتنے کا ہمیں نہیں بھی علم ہو، صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، پتہ ہے جمع بھی کیے گئے، ہمیں معلوم ہے کیسے انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، اور خاص طور پر سابقون الاولون انہیں کو کہا جاتا نا جو بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ عشر مبشرہ بھی ہیں اور دوسرے صحابہ کرام بھی، انصار میں سے بھی ایسے صحابہ جنہوں نے جیسے پیغام کان پہ پڑا فوراً آگے بڑھ کے ایمان لے آئے، پھر اللہ کے ہر حکم کی تعمیر کے لیے دوڑ پڑے، نیکی کے ہر موقع سے آگے بڑھ کر خود فائدہ اٹھایا نا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان ابھی سوچتا رہے کروں نہ کروں، اس میں موقع نکل جاتے ہیں نا، وقت نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو بعد میں ایمان لانے کی توفیق ہوئی، فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے، لیکن وہ سابقون الاولون نہیں بن سکے ہیں۔ سوچتے رہتے، پہلے سوچ بچار بھی رہ گئے، آگے بڑھ کے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ایمان نہیں لائے۔ پھر سابقون الاولون میں سے بھی اور کچھ کیسے ہیں جو بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایمان لائے، نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمیں پتہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک لفظ میں جیسے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ السباق، سبقت لے جانے والے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے۔ واقعات پتہ ہے کس طرح کوئی نیکی میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمپلیٹ بھی کر رہا ہوتے تھے، کوشش کر رہا ہوتے تھے کہ کبھی سوچتے بھی تھے کہ شاید اب میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راہ میں دینا ہوں، پتہ چلتا نہیں وہ تو پورا مال لے کر آ چکے۔ تو اسی طرح وہ کس طرح سے آگے بڑھ کے نیکیاں کرنے والے تھے نا، وہ بہترین ہمارے لیے نمونے ان کی زندگیوں میں ہیں کہ کیسے سبقت لے جانا ہوتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پہ عمل کیسے ہو، اللہ کی طرف دوڑنے والے ہو، بھاگنے والے ہو، اس کی رضا کو پانے کے لیے دوڑ لگانے والے ہو، جو نیکی کا موقع ہے اسے پکڑ لینے والے ہو، اس نیکی سے فائدہ انشاءاللہ ہم اٹھانے والے ہوں۔ جو ہم سے کوتاہیاں اس معاملے میں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آگے زندگی میں انشاءاللہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ کر نیکیوں کو لپک کر لینے والے ہوں نا، پھر سابقون بالخیرات بننے والے ہوں، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے۔ اور پھر کہا جاتا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا اثر کرنا ہے، یہ آخرت کو سمجھ لیا، پتہ چل گیا آخرت لازم آنی ہے، تو پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف دوڑیں، اس کی بندگی میں آ جائیں، اس کی رضا کو پانے کی کوشش کر لیں، اس کے طرف دوڑیں۔ اور بیچ میں اللہ رسالت بھی آ گئی، انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کے رسول نذیر مبین تھے، آپ کے لائے پیغام کو ماننا، اور پھر شرک سے بچنے کے بعد وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ الہًا آخرا بنانا کیا ہے، الہ کے کیا مفہوم ہے، وہ بھی کئی دفعہ ہم سمجھتے تو رہے ہیں، ذہن میں انشاءاللہ ہوگا۔ ایک جو بڑا شرک ہے، کھلا شرک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں پیدا کیا، ایسے شرک کرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نفس ہی وہ ہم اللہ کے ساتھ نہ شریک کر دیں، اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ کے ساتھ کسی طرح سے شریک نہ کر دیں، ایک اللہ کے خالص بندگی کرنے والے ہوں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے نذیر مبین، میں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا۔ اب یہاں وہی بات دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہلوائی جا رہی ہے، یہاں مفسر جیسے لکھتے ہیں کہ تکرار نہیں ہو رہی، بات ایسا نہیں کہ دوبارہ تاکید ہی کے لیے ہو رہی ہو، بلکہ ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے
کیا حقیقت بتائی جا رہی ہے ان لوگوں سے، وہ جو شرک کرنے والے ہیں. شرک کرتے کس لیے تھے نا؟ جیسے آخرت میں وہ سفارش کر دیں گے، وہ ہمارے کام آ جائیں گے، وہ ہمارے کام بنا دیں گے. دنیا میں بھی کام کچھ ان سے بن جائیں گے، آخرت بھی ان سے بن جائے گی. اس کے لیے وہ دوسروں کو شریک بناتے تھے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں انی لکم منہ نذیر مبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا بتا دو کہ میں ہوں خبردار کرنے والا. کس چیز سے خبردار کر رہا ہوں؟ کہ کوئی اور تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ شرکا جن پہ جب تمہارے جو خیال میں جو سہارے ہیں تمہارے، جو جن پہ بھروسہ کر کے اپنی آخرت تم برباد کر رہے ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے. وہ سارے سہارے بے حقیقت ہوں گے. یہ بات بتانے کے لیے میں نذیر مبین ہوں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. یہ بات بتائی جا رہی ہے. کذالک، اسی طرح، ماں نہیں، اصل الذین، آیا ان لوگوں کے پاس، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، قالو، کہا انہوں نے، ساحر، جادوگر، اور یا مجنون، یا وہ مجنون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تسلی دی جا رہی کہ ان لوگوں کی روش پہ غم نہیں کرو جو انکار کر رہے ہوں. بالکل ایسی صورت اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری ان کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. انہوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں سے یہی شروع کیا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی باتیں بنائی جا رہی تھی نا. کبھی آپ کو ساحر کہا جا رہا ہو، کبھی مجنون کہا جا رہا ہو. خود ہی نشانیاں مانگتے تھے، نشانیاں دکھائیں تو اس کو کہہ دیتے کہ تو جادو ہے. قیامت کے دن سے ڈرائیں، عذاب سے ڈرائیں تو ان کو مجنون قرار دے دیں. اسی طرح پہلے کے لوگوں نے کیا اور پہلے والوں بھی کرتے رہے. پہلے بھی اسی طرح سے لوگوں نے کیا، اس میں ہی کیسی تسلی ہوتی ہے نا. وہ اس طرح سے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا. ایسی مخالفتیں ہوئی اللہ کے رسولوں کی. اتواسو بھی، اتواسو کیسے مانا، جیسے سوال کے لیے تواسو، جیسے وصیت کی ہو انہوں نے، یہی ساتھ اس کے، بل ہم، بلکہ نہیں، وہ قوم طاغون، وہ سرکش تھے. اب یہاں جیسے تعجب پیدا ہو رہا ہو نا کہ قومیں جو ایک کے ختم ہونے کے بعد دوسری قوم آئی اور سب کی ٹیکٹک وہی رہی. ہر ایک نے رسولوں سے وہی باتیں بنائی کہ ساحر اور مجنون کہنے والی بات. اتنی رسولوں کے بعد کوئی آیا اور پھر وہی بات کر رہے ہوں. یعنی ایک ہی جیسی بات ہے، کیسی وہی پرانی فرسودہ بات ہی ہے جو ہر رسول کے انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہی تھی. اور اتواسا بھی جیسے کیا وہ وصیت کی نہیں، اصل میں وصیت نہیں کر رہے تھے، لیکن اصل کیا بات تھی، بل ہم قوم طاغون، وہ شریر اور سرکش لوگ تھے. ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیوں تھے؟ ان کی باتیں ملتی جلتی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ایک ہی جیسے سرکش لوگ تھے. وہ قوم طاغون ہی تھے، سب ٹیڑھی چالی چلنے والے تھے. وہ سب اللہ کے رسول کا انکار بس کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اسی طرح کی باتیں بنائی. فتولا عنہم، پس فتولا، اب واحد کے ساتھ میں ہے نا تولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پس آپ منہ پھیر لیں، انہم، ان سے، فما، پس نہیں، انت بملومن، آپ کو بملومن، کوئی ملامت. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مخالفت پہ اترے رہے ہیں، جو مان نہیں رہے ہیں، جن پہ تم نے انذار اور تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی، پوری طرح پہنچا دیا، پھر بھی وہ نہیں ماننے والے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں. اب ایک طرح سے بات سمجھائی جا رہی کہ اللہ کے رسولوں کے لیے بھی یہی بات تھی. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا میں اور کوئی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہے، اس کے لیے بھی یہی بات ہے، پہنچا دینا کام ہے. یہ کام نہیں ہے کہ ضرور ہی اس سے بات منوا لی جائے. منوانے کے لیے تو اللہ نے اللہ کے رسولوں پہ بھی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ کسی طرح منواؤ. انتہائی غلط بات ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ زبردستی زور سے، تلوار کے زور سے اسلام پھیلاؤ. وہ تو بات حکم ہی نہیں دیا گیا. صاف صاف قرآن کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، ان سے منہ پھیر لو. نہیں مانتے، بس کام تمہارا ہو گیا، تم پیغام پہنچا دو. وہی کام ہمارے لیے کرنے کا، ہمارا کام بس پیغام پہنچ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے اللہ کے بندوں تک، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. پھر بعد میں ان کا کام ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان سے تم تو منہ پھیر لو. جن پہ حجت پوری کر دی، اب اس کے بعد کام پورا ہو گیا، بات پہنچا دی تم نے. وذکر، لیکن اور کیا کہا جاتا، اور نصیحت کرو. فإن الذکر، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، نفع دیتی ہے مومنین کو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کام ختم کر دو، اب لوگ نہیں سنتے بس ٹھیک ہے جہنم میں جائے. نہیں، عام طور ایک عام نصیحت تو لوگوں کو کرتے رہو
بات تو پہنچاتے رہو. اسی میں سے کوئی ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو نصیحت پکڑنے والے ہوں گے, کوئی ایک بندہ ہوگا جو نصیحت پکڑنے والا ہوگا. سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں بھی بالکل اسی طرح کی بات سمجھائی گئی نا, ایسے ہی حضور کو تسلی دی گئی نا. یہ سب لوگ تو نہیں مانیں گے, وہ نہیں ماننے والے ہیں, لیکن کوئی ایک بندہ ہوگا جو مان لے گا, جو ماننے والا ہے. کوئی ایک ایسی سلیم فطرت والا ہوگا جس کو نفع دے دے گی تمہاری نصیحت. عام نصیحت تو کرتے رہو, پہنچانے کی کوشش تو کرتے رہو, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش تو کرتے رہو. اور جو مومن ہوں گے, جن کو دل میں ایمان ہے, وہ قبول کر لیں گے, وہ ان کو فائدہ دے دے گی تمہاری نصیحت. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. پھر کہا جاتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, مشہور آیت جو آپ سبھی پڑھتے سنتے رہے ہوں گے کہ اور نہیں خلقت پیدا کیا میں نے الجن والانس جنوں کو اور انسان کو الا مگر لیعبدون اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہاں بات جنوں اور انسانوں کی گئی کہ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اگرچہ پتہ ہے کہ ہر شے ہی اللہ کی بندگی کر رہی ہے نا, پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ, اللہ کی مخلوقات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہی کر رہا ہے. بلکہ جنوں اس میں سے بھی جیسے ہر کٹے سے کٹا کوئی کافر اور منکر حق ہو, وہ بھی اپنے بہت سے معاملات میں اللہ کی بندگی ہی کرتا ہے نا. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو جیسے شعور دے کر پیدا کیا, باشعور بنایا, کہ وہ شعور کے ساتھ بھی اللہ کی بندگی کریں. ان کو اختیار دیا کہ چوائس جیسے دیا ہے نا, اور اختیار یہ چوائس دینے سے کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے درجے بنا سکتا ہے نا, اپنے خود سے. پتا ہے دوسری طرف راستہ کھلا ہے اللہ کی نافرمانی کا, لیکن پھر بھی جب اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے, اللہ کی طرف انسان دوڑتا ہے, تو پھر کیسے وہ اپنے اللہ کے پاس اپنے درجے بنا لیتا ہے نا. وہ جیسے پیچھے سابقون کی بات کو سمجھ رہے تھے, وہ اللہ کی طرف جب دوڑتا ہے اللہ کے پاس اپنے بڑے درجے بنا سکتا ہے, کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو لیکن جو بات یہاں پہ کہی جا رہی کہ میں نے بنایا نہیں ان کو مگر اس عبادت کے لیے, تو کس طرح ہے جیسے اللہ کی بندگی کرنا ان کی تخلیق اللہ نے کی اس طرح ہے کہ جیسے بندگی کرنے کے لیے تخلیق ہوئی ہے. تو اللہ کی بندگی کرنا فطرت میں, جنوں اس کی فطرت میں, اور ان میں سے کوئی تو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کے وہ صلاحیت دی تھی, جو استعداد دی تھی, پوٹینشیل اللہ نے رکھا تھا ان میں اللہ کی بندگی کرنے کا. تو وہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور کوئی کیا ہوتا ہے اپنی فطرت سے لڑتے ہیں اور اس کو اپنی صلاحیت کو خود برباد کر لیتے ہیں. پوٹینشیل تھا, استعمال نہیں کیا, انہوں نے خود ہی اس کو برباد کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ, جو پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا, اسلام کی فطرت پر, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی. یعنی انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی پر قائم ہے نا. اب بندگی پر قائم ہے, بندگی کیا ہے, عبادت کیا ہے, اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہوگا. کئی دفعہ جیسے سمجھتے رہے نا, عبادت کرنا, عبادت ایسے تو ہم جیسے اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں, لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے, وہ عبادت سکھانے کے طریقے, رسوم عبودیت ہے. اور عبادت کیا ہے, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنا, وہ اصل وہ ہے نا. یہ عبادت بھی اس میں شامل ہے, نماز روزے حج زکوٰۃ, لیکن اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا, اس کی فرمانبرداری کرنا, اس کے سامنے جھکنا, اس کے احکام بجا لانا, کسی اس کے صرف اللہ سے تقوی دل میں ہو, اللہ کا خوف, اللہ کی رضا کی فکر, اس کو جیسا اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ہے اس کو ویسا سمجھنا, یہ سبھی کچھ اس میں شامل ہوگا. تو وہ اصل عبادت مقصود ہے انسان کا. سوچیں جو اصل مقصود ہو وہ نہیں کرے تو پھر کیسے بیکار جیسے ہو جائے نا چیز کو, جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہو وہ اسے پورا نہیں کرے تو بالکل بیکار ہو جاتی ہے نا. اسی طرح جو اگر اپنے اس اصل مقصد کو پورا نہیں کرے تو بیکار ہے اس کے لیے, زندگی جیسے بیکار ہو رہی ہے اس کی نا. یہ بات جیسے یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی کہا جاتا ما اریدو, میں نہیں چاہتا, منہم رزق, وما اریدو, اور نہیں میں چاہتا, ان یطعمون, کہ وہ مجھے کھلائیں. دنیا میں جو دوسرے جو بھی بندگی کروا رہے ہوں, انسانوں سے جو بندگی کروانے والے ہوں, وقت کے فرعون و نمرود ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کیا ہوتا ہے, رزق اصل میں چاہ رہے ہوتے ہیں نا.
بتوں کی بھی جو پرستش ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا، بتوں کے جو رکھوالے ان کے اپنے پیٹ بھرنے ہوتے تھے نا. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی رزق کی تم سے ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پیدا کیا، اپنی جو بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اٹکی ہوئی نہیں ہے بندوں سے. انسان کا اپنا فائدہ ہے، عبادت کرنا اس کی اپنی فطرت کے مطابق ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ ہے وہ رزاق. رزاق ہے تو کیسے ایمفیسس کے ساتھ بات ہے نا کہ بہت زیادہ وہ رزق دینے والا، اور پھر ذو القوت قوت والا ہے. المتین ہے، متین کہنا کس طرح ہوتا ہے جسے کوئی آسانی سے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، جو چاہے وہ کر سکے، بہت ہی مضبوط ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت طاقت ہے، اس پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ بات اس لیے بھی یاد دلائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی فطرت کے لیے کرنی ہے، ورنہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. وہ تو تمہیں رزق دینے والا ہے، تم سے رزق نہیں چاہ رہا، اور رزق دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. ذو القوت المتین ہے وہ. اس میں کیا یاد دہانی ہے کہ انسان اپنے رزق کے ڈر سے، دنیا کے چھن جانے کے ڈر سے بھی کبھی اللہ کی بندگی سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت جو بڑے بڑے مشرکین جو انکار کر رہے تھے، ان سب کے ساتھ کوئی تو خوف انہیں لگا ہوا تھا نا، جو بتوں کی اتنی کمائی ہو رہی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ جو کچھ پورے عرب میں جو ہمارا مقام بنا ہوا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اطمینان دلایا جا رہا ہے اصل اللہ تعالیٰ ہے. اور بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی کیسا خوف، بائیکاٹ ہی کر رہے ہوں، بائیکاٹ ان کا کیا، ان کے لیے آگے مشکلات کا خطرہ ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ کہاں سے جیسے وہ رزق حاصل کریں گے. کیسا بڑا اللہ سہارا دیا جا رہا ہو نا ان مومنوں کو بھی. تمہارا تو اللہ ہے، ان اللہ ہوا، بے شک اللہ جو الرزاق ہے. ہم سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے نا. حالات کیسے ہی ہو رہے ہیں، حالات کی وجہ سے دنیا کے لیے، دنیا کے رزق کے لیے اپنے دین کا سودا انسان کر لے، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھے. وہ جو الرزاق ہے، وہ جو ذو القوت المتین ہے. فإن للذین ظلموا، بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کرنے والے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا، ذنوبا مثل ذنوبی اصحابہم، ان کے ساتھیوں کا عذاب تیار ہے جیسے عذاب تھا ان کے ساتھ. فلا یستعجلون، بس نہ وہ جلدی کریں. ذنوب کا جو لفظ ہے جسے بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں. بستی میں کیا ہوتا ہے، عام کو پانی بھرنے کے لیے جیسے باری مقرر ہوتے ہیں، بڑا ڈول ہے، ہر ایک کی اس سے باری ہے. تو ذنوب اسی سے پھر حصہ یا نصیب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا، یا انہی معنوں میں یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ بھی اپنا جیسے دور کر رہے ہیں، اپنا حصہ وہ حاصل کر رہے ہیں جیسے اس سے پہلے ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کا، اس سے پہلے جو ان کے ساتھی تھے، پچھلی جو قومیں تھیں، جو اپنے نبی کو مجنون کہنے والے تھے، بالکل انہی کے جیسے تھے، اسی طرح یہ بھی اپنا ڈول بھر رہے ہیں. یہ بھی اب گناہوں سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں. فلا یستعجلون، پس وہ نہ جلدی طلب کرے. جلدی کرتے تھے اچھا اگر تم سچے رسول ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ. بھر رہا ہے تمہارا ڈول، بھر رہا ہے تمہارا حصہ، گناہ اگر تم کر رہے ہو تو اس کو بھی تم دیکھ لو گے، اس کے لیے جلدی مت مچاؤ جیسے یہ کہا جا رہا ہو. فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، اس دن سے، الذی، وہ جو یوعدون، جو وعدہ دیے گئے تھے، جو اس سے پہلے جن سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے لیے خرابی ہے. پہلے بھی خرابی تھی کہ کیسے خرابی ہوئی، اور آج جو انکار کریں گے ان کے لیے پھر ایسے کفر کرنے والوں کے لیے جنہیں الذی یوعدون، جنہیں ڈرایا جا رہا ہے، نذیر مبین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا رہے ہیں اور پھر بھی نہیں مانے تو پھر کیا ہے، فویل للذین کفروا، ایسے کفار کے لیے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والوں میں ہم شامل ہوں، انشاءاللہ نیک سے میں سبقت لے جانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.